الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے یہ بات طے فرمائی ہے کہ بعض مقامات کو دنیا میں اس کے باقی حصوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کے واسطے سے یہ بات نقل فرمائی کہ اللہ کو سب سے زیادہ اچھی جگہیں مساجد ہیں، اور اللہ تعالی کو بازاروں سے مناسبت نہیں ہے۔ مسجدیں اس لیے اچھی کہ اللہ کی عبادت اور فرشتوں کا گھر ہے، اور بازار اس اعتبار سے برے کہ اگرچہ ضروریات زندگی وہاں سے خریدی جاتی ہیں مگر وہ اللہ کی نافرمانی اور فسق و فجور کا باعث ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح اللہ نے زمین کے بعض حصوں کو بعض حصوں پر فضیلت عنایت فرمائی، زمانے اور وقت میں بھی کچھ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے باقی زمانے اور وقت پر ترجیح عنایت فرمائی۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ ان عدت الشہور، لوگوں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یوم خلق اللہ السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا تھا اسی دن اللہ نے مہینوں کی تعداد وہ 12 مقرر فرما دی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، اور ان میں 4 مہینے بہت عزت اور احترام والے ہیں، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور اپنی جانوں پر ان 4 مہینوں میں ظلم نہ کرنا۔ رجب جو ابھی گزرا ہے یہ ان مہینوں میں سے ہے جن میں خاص طور سے گناہ سے منع کیا کہ رجب اللہ کا اپنا مہینہ۔ پھر اس کے بعد ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم 3 مہینے وہ، تو فرمایا ان 4 مہینوں میں تو بالکل ہی گناہ نہ کرو۔ اسی طرح اللہ نے دنوں کو فضیلت بخشی اور یہ بتایا کہ سال میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جن دنوں میں اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جیسے جمعہ کا دن اور عیدین کے دن، اور عید کا دن چھوٹی عید جسے کہتے ہیں وہ اتنا مبارک ہے کہ اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم بتاؤ جن لوگوں نے محنت پوری کر دی ہو اور جنہوں نے اپنی مزدوریاں مکمل کر لی ہوں تو شام کو مالک کے ذمے کیا بنتا ہے
فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے رب ان کی اجرت ادا کر دینی چاہیے، تو اللہ فرماتے ہیں میرے ان بندے اور بندیوں کو دیکھو، میرے ان بندوں نے اور بندیوں نے روزے رکھے جو میں نے ان پہ فرض قرار دیے تھے، اور پھر انہوں نے رات کو میرا کلام بھی سنا، انہوں نے پورا محنت کا حق ادا کر دیا، جو فریضہ تھا اسے پورا کیا، اور میرے پاس ان کی اجرت یہ ہے کہ میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ جمعے کا دن حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جو آدمی جو کچھ مانگے خیر یا شر مل جاتا ہے۔ منع فرمایا کہ اپنی اولاد کو بد دعا نہ دینا، ایسے نہ ہو کہ اس گھڑی میں بد دعا دے بیٹھو جو گھڑی اللہ کے یہاں قبولیت کی ہے اور وہ قبول ہو جائے۔ ماں تنگ آ جاتی ہے، کہتی ہے اس کی جوانی میں لاش دیکھوں، کہہ کے بھول بھی جاتی ہے، 20 سال بعد وہ لاش جب آتی ہے تو اسے پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہوا ہے، وہ جو منع کیا تھا، وہ زہر کھایا تھا نا، اس کا نتیجہ اب نکل رہا ہے۔ ایسے ہی اللہ نے راتوں کو بھی فضیلت بخشی، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اس لیے سب سے اچھی رات وہ تو اصل میں مزدلفہ کی ہے۔ ان حاجیوں کے لیے جو مزدلفہ میں ہوں، وہ اس سے بہتر رات پورے سال میں کوئی نہیں۔ سب سے افضل رات اس کو قرار دیا گیا، اتنی افضل ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مزدلفہ کی رات میں یہ واحد رات ایسی ہے کہ اللہ 5 لوگوں کی عبادت کو قبول کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں فلاں جو حقوق العباد ہیں، قرض ہے، بے ادبی ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، مجھے پتا ہے کہ تم مر جاؤ گے، تمہارے ذمے ہوں گے، لیکن اس رات کی وجہ سے وہ میرے ذمے ہو گئے، میں ادا کر دوں۔ وہ مزدلفہ کی رات اتنی افضل ہے، اور پھر اس کے بعد لیلۃ القدر ہے، اور اس کے بعد یہ جو اب رات آئے گی، آج کی شام 14 شعبان کے بعد جو رات آتی ہے، اور اگلے دن 15 شعبان ہے، جیسے کل ہفتے کا دن، اس کے متعلق 10 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روایات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لوگوں کی اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی روایات اس سے زیادہ مضبوط ہیں کہ اس رات بھی فیصلے ہوتے ہیں، اور اہل علم نے تصدیق دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فیصلے اس رات کو ہو جاتے ہیں، مثلا رزق کا فیصلہ اس رات کو ہو جاتا ہے، زندگی اور موت کا فیصلہ اس رات کو ہو جاتا ہے، اور لیلۃ القدر میں پھر فرشتوں کے حوالے مزید اس کی ڈیٹیلز، فردر ڈیٹیلز، مزید تفصیلات حوالے کر دی جاتی ہیں کہ رزق دینا ہے اور اس حساب سے دینا ہے، موت اس کی آنی ہے اور ان ذرائع سے آنی ہے، موت سے پہلے اس سے کیا کرنا ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت سے ٹھیک 1 سال پہلے اگر اللہ نے مغفرت کا فیصلہ کر دیا ہو تو تم دیکھو گے کہ اس کی 1 سال موت سے پہلے کی زندگی وہ صد بصد یک بیک نیکیوں میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی، اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس آئے اس کا بندہ اور معاف ہو۔ اس لیے کتنے ہی ایسے ہیں جو حج کرتے ہیں اور بڑی تبدیلی آ جاتی ہے، عمرہ کرتے ہیں اور بڑی تبدیلی وہ خود اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، اور موت سے 1 سال پہلے آدمی سوچتا ہے خود کہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے، اب کہاں گیا وہ غصہ، کہاں گئی وہ شرارتیں،
کہاں گئی وہ ساری باتیں، اور اس کے باوجود وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ پاک ہو کے آ جائے۔ یہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تقریباً بلکہ اس سے بھی بڑھ کے روایات ہیں، تو اس لیے یہ کہنا کہ روایت ضعیف ہے، کون کہتا ہے؟ محلے کے امام صاحب سے سن لیا اور ان کی بات کو لے کے، یا تو کسی آدمی کی اپنی تحقیق ہو نا کہ یہ روایات ضعیف ہے۔ اب جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ روایات کہاں آئی ہیں، کن کن کتابوں میں آئی ہیں، اس سے پوچھو کہ بھائی آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہتے ہمارے امام صاحب نے۔ ارے یار، امام صاحب کی تقلید کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ وہ حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کر لی جائے، ان کی مان لی جائے، امام شافعی اور امام مالک کی مان لی جائے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مان لی جائے۔ پوری امت اس بات پر متفق رہی ہے کہ 15 شعبان کی روایات اگرچہ ضعیف ہوں لیکن متعدد صحابہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، تو جزیات میں فرق پڑ سکتا ہے مگر اصولاً اور کلیتاً اس رات میں کچھ نہ کچھ ہے صحیح۔ ایک آدمی کہتا ہے دھماکہ ہو گیا والعیاذ باللہ، دوسرا کہتا ہے 10 آدمی مارے گئے، تیسرا کہتا ہے 50 مارے گئے، چوتھا کہتا ہے بم پھٹا تھا، پانچواں کہتا ہے کہ نہیں خود کو شملہ۔ اتنا تو پتا چلتا ہے کہ دھماکہ ہوا ہے، اب اس کی فردر تفصیلات کہ کتنے شہید ہوئے کتنے نہیں ہوئے، کیا چیز تھی، وہ بات کی بات ہے۔ اسی طرح ان تمام روایات سے پتا چلتا ہے کہ اس رات میں اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اور ایسے نہیں ہوا کرتا کہ اتنے بڑے بڑے محققین اور مفتی حضرات اور مجتہد، مفتی بھی کیا مجتہدین جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی فیصلے نہیں کرتے تھے، وہ یہ شعور رکھتے تھے کہ ہمارے ان فیصلوں پر پوری امت کا دار و مدار ہے، پوری امت آئندہ آنے والی اس پہ عمل کرے گی، تو ہمیں سوچ سمجھ کے فتویٰ دینا۔ یہاں حضور رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ کوئی آدمی موزوں پہ مسح کر لے تو کیسا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی کتاب میں تو آیا ہے کہ اپنے پاؤں کو دھو لو۔ اس نے کہا حضرت مسح کے متعلق کیا کہتے ہیں آپ؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ چپ رہے، پھر انہوں نے ایک مرتبہ فتویٰ دیا اور کہا کہ موزوں پر مسح جائز ہے، تو لوگوں نے کہا آپ کہتے تھے قرآن میں تو دھونے کا حکم ہے اور آپ چپ رہتے تھے، اب آپ نے فتویٰ دیا۔ تو انہوں نے کہا 80 صحابہ رضی اللہ عنہ کی روایات میں نے دیکھی، مجھ تک پہنچی، تب جا کر میں نے فتویٰ دیا کہ 80 آدمی جب گواہی دیں کہ انہوں نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود موضوع پہ مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں ان کی گواہی کو رد نہیں کر سکتا۔ بڑے محتاط لوگ، اسی لیے علامہ بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ نے فواکہ الرحموت میں یہ بات لکھی کہ ہمارے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے قول پر فتویٰ دینا جائز نہیں، اور وہ کہتے ہیں اس لیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ جو فتوے دیتے تھے وہ سب ان ائمہ مجتہدین کے سامنے تھے، اور وہ ان فتووں کو، ان چیزوں کو دیکھ کر ہی کسی نتیجے اور فیصلے پر پہنچے ہیں۔ تب کوئی ڈائریکٹ کہتا ہے حدیث، ڈائریکٹ کہتا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ یہ کیا، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں جن معاملات میں قومی طور پر اختلاف تھا، کئی چیزیں ائمہ مجتہدین نے طے کر دی۔ جانور کی جان لینا کوئی عقل نہیں ہے، کیوں جانور کو ذبح کیا جائے؟ وجہ عقل کہاں سے اس کا جواب لائے؟ گائے کو، بکرے کو، مرغا اور مرغی کو جان سے محروم کرنا ہے کوئی عقل کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ دوسرے آدمی کو مزہ ہے کہ لا ہوتا ہے، بالکل عقل میں نہیں آتا۔ اس لیے جانور کا ذبح اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے، تو اس پہ ائمہ مجتہدین کہتے ہیں جب اللہ کا حکم ہے اور کرنا ہی ہے تو پھر انہی جانوروں کی قربانی کرنی ہے جن کا اللہ نے خود ذکر کر دیا، اور اللہ نے کہا 8 جانور
4 نر اور 4 ان کی مادہ، یہ تمہارے لیے جائز ہیں. گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے اور ڈمبا ہے، بکرا ہے، یہ 4 نر اور مادہ جائز ہیں. لیکن آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں دیکھیں گے حضرت بلال رضی اللہ عنہ جیسے معتبر صحابی عید کے دن وہ مرغی لے کے ذبح کر دیتے تھے اور کہتے تھے ہو گئی قربانی. وہ کہتے تھے ایک جان اللہ کے راستے میں دینی ہے، مرغی ہو یا گائے ہو سب برابر. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے اللہ کی راہ میں گوشت بھی تقسیم کرتا ہے نا، کسان سے منگا لو گوشت تو تقسیم کر دو، ہو گئی قربانی. یہ سارے فتاوی ائمہ مجتہدین نے دیکھے اور انہوں نے کہا حضرت سلامت رہیں، ان کا مقام اپنی جگہ پہ، لیکن فتویٰ اس بات پر نہیں دیا جا سکتا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے سامنے دوسری طرح کا ہے. وہ کہتے ہیں جان دینی ہے، اور باقی صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جانوروں کی جان انہی کی دینی ہے جن کو اللہ نے کہا ہے، صرف جان نہیں بلکہ وہ جانور جن کو اللہ نے کہا. اسی لیے ائمہ مجتہدین جب کہتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے تو زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کوئی آدمی تحقیق کر لے کہ اس احادیث سے ثابت نہیں ثابت بھی نہ کرو، نفل پہ کوئی زور تھوڑا ہی ہے. ہر آدمی یاد رکھنا چاہیے ہر آدمی جو فرض سے ہٹ کے نفل پر زور دیتا ہے وہ گمراہی کی راہ اختیار کرتا ہے، شیطان اس پہ قابو پا لیتا ہے. ہر وہ شخص جو نفل کو فرض پر ترجیح دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ گمراہی کی طرف چل پڑا. فرض ہے اپنے بچوں کی کفالت کرنا اور بچے فاقہ کریں اور یہ آ کے مسجد بنانے لگ جائے، اسے سمجھ جانا چاہیے کہ شیطان نے قابو پا لیا. جماعت سنت موقدہ ہے، نہ عشاء جماعت سے پڑھے نہ فجر جماعت سے پڑھے، اور یہ رمضان آج رات آدھی رات پر عبادت کرتا رہے نفلی، اور جو سنت موقدہ ہے اس کو ترک کر دے، سمجھ جانا چاہیے کہ میں شیطان کی راہ پر چل پڑوں. بیوی جس کا نام و نفقہ واجب ہے اس کو تو پیسہ ایک نہ دے، اور باہر کھلا ہاتھ ہے، بیوہ عورتیں آ رہی ہیں، یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے، پیسے دیے چلا جا رہا ہے. اس کو سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ نے جو چیز فرض قرار دی ہے وہ کیا ہے. فرض کے برابر نفل ہو نہیں سکتا. ساری زندگی کے نفل ایک طرف رہے، فرض ایک طرف، اس سے بھی بڑھ جائے. فقہا نے لکھا ہے مسئلہ ہے شرعی، وہ کہتے ہیں کہ عمرہ یا حج کرنے گیا نفلی، نفل حج یا عمرہ کرنے گیا اور ایک نماز رہ گئی، جان بوجھ کے قضا کر دی تو اتنا ثواب نہیں کمایا جتنا عذاب اور گناہ کما دی. یہ کہ اللہ نے نماز فرض قرار دی ہے اور عمرہ اور حج نفل تھا، اگر تو نفل سے ہوتے ہوتے فرض کو خراب کر بیٹھے. اس لیے راتیں جتنی فضیلت کی آتی ہیں، جیسے آج رات پا رہی ہے، اللہ سے خاص طور پہ دعا مانگنی چاہیے کہ جس کے لیے اللہ نے زندگی کا طے فرمایا ہے اسے حلال کی رزق کی وسعت کے ساتھ زندگی دے، اور خاص طور سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ نے جس کے لیے اس رات میں موت کا طے فرما دیا ہے ایمان کے ساتھ موت دے. اور نفل پڑھنے چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ قبرستان تشریف لے جاتے تھے. اگر گھر کے قریب کوئی قبرستان ہو تو چلے جانا چاہیے، رات کو قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھنی چاہیے اور اپنی قبر کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ مجھے بھی ایک دن یہیں آ جانا ہے. وَإِنَّنَا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور اے مرنے والوں اللہ نے چاہا تو میں ان قریب تمہارا ہی دوست بن جاؤں. موت یاد رہے، اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس انسان کے لیے زنجیر بن جاتا ہے، پاؤں پکڑے جاتے ہیں کہ گناہ نہ کرو، مرنا ہے اور اللہ کو جواب دے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات اٹھے اور
ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں سوچتی رہی کہ اس وقت رات کو کہاں تشریف لے گئے ہوں گے، تو میں گھر سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، تو میں شدید اندھیرا تھا، ٹٹولتی رہی کہ آواز یہاں سے آ رہی ہے، تو میرے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں پاؤں پر پڑے اور آپ سجدے میں تھے اور بار بار یہ عرض کر رہے تھے کہ نعوذ برضاک من سخطک، اللہ تیرے غصے کی بجائے تیری خوشی چاہتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، مجھے اپنی خوشی نصیب فرما بجائے اس کے کہ تم اس سے ناراض ہو، اور بمعافاتک من عقوبتک، اور اللہ بجائے اس کے کہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے مٹا دیا جاؤں، اللہ خیر مانگتا ہوں، ہمیشہ اللہ سے خیر مانگتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں، دو چیزیں ایسی ہیں ان سے بڑھ کے کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ نے کسی کو دی ہو، آپ نے فرمایا ایک خیر اور ایک یقین، یقین مانگے اللہ سے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب یہ قرآن پاک میں اس پہ پہنچتے تھے رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، تو رک جاتے تھے سورہ طٰہٰ پڑھتے پڑھتے اور کہتے تھے رب زدنی علما و ایمانا و یقینا، اللہ علم میں اضافہ فرما دے، ایمان کو بڑھا دے، اور اللہ یقین کی کیفیت میں اضافہ فرما دے۔ اور آج رات اگر ممکن ہو تو صدقہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے صدقہ کرنا مستحب ہے، بہتر ہے، اور اللہ سے معافی مانگے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات اللہ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی کا فیصلہ کروا دیتا ہے کہ کل قبیلے کی بکریوں میں اتنے بال نہیں ہیں جتنے آج رات بخش دیے جاتے۔ اللہ کی تجلیات نازل ہوتی ہیں مغرب سے لے کے اور صبح صادق تک، برابر اللہ سے دعا مانگتا رہے، علم میں مصروف رہے، پڑھے۔ اور کل کا روزہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، نفل روزہ ہے، اگر کوئی رکھے تو بہت اچھی بات ہے، اسے رکھنا چاہیے۔ پٹاخے چلانا یہ وہ اب تو بہت کم ہو گیا، یہ وجہ نہیں ہے کہ لوگوں نے مسئلہ جان لیا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگوں کو دین کی پرواہ ہی نہیں رہی۔ پہلے پٹاخے چلاتے تھے، حلقے بجتے تھے، یہ چیزیں تھی کہ دین کی کوئی تھی نہ، غلط بات نہیں، مگر دین سے نسبت تو تھی نہ، وہ چیزیں نہیں رہی صرف، اس سے پٹاخے کیا چلانے ہیں اور حلوہ کیا پکانا ہے، یہ نہیں ہے کہ لوگ اتنے نیک متقی پرہیزگار کے مسئلہ سمجھتے ہیں، نہیں، بلکہ اصل میں دین ہی نہیں رہا۔ یہ جو ہماری آئندہ نسلیں آ رہی ہیں، یہ دین کی جو ریچولز جسے کہتے تھے کہ یہ دین کی رسومات ہیں، ہر چیز پہ اعتراض کر کے یہ بھی دین نہیں، یہ بھی دین نہیں، یہ بھی اچھا بھائی نہیں ہے دین تو اصل دین پہ تو آج اس کو بھی چھوڑ دیا۔ آبادی بڑھ گئی، اس وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو اس رات کی قدر کرنی چاہیے، اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق